اور یہ جو قانون تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ، بیسیکلی یہ خواجہ سراؤں کے لیے تھا، جن کو ہم اپنے عرف میں ہجڑا کہتے ہیں۔ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا کہ جو خواجہ سراؤں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کو میراث میں حصہ دیا جائے۔ ابھی اسی ایکٹ کی اگلی عبارت سنیں۔ اس ایکٹ کی شق نمبر 7 کے ذیلی دفعہ 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر وراثت میں مرد خواجہ سرا کو مرد کے برابر اور عورت خواجہ سرا کو عورت کے حقوق کے مطابق حق وراثت دیا جائے گا۔ یعنی ایک جو خواجہ سرا ہے، جو ہجڑا ہے، جب وہ 18 سال کو پہنچ جائے تو اس خواجہ سرا کا بیان لیا جائے گا کہ تمہاری جو جینڈر ہے، جو تمہاری جنس ہے، وہ مرد کی طرف لکھی جائے یا عورت طرف لکھی جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری جو درخواست یہ مرد کے کھاتے میں لکھی جائے تو وراثت میں وہ جن کا بیٹا ہے، یعنی خواجہ سرا، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہوتا ہے نا، وہ زمین سے تو نہیں پھوٹتا درختوں کی طرح، وہ بھی کسی مرد اور عورت کے ملاب کے بعد عورت کے وجود سے نکلتا ہے، خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے۔ اگر خواجہ سرا اپنے آپ کو مرد کے جینڈر میں لکھواتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے جو وراثت میں مرد کا حق ہوتا ہے، حق وراثت، اس کو وہ حق وراثت دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر اس کا ایک بیٹا یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو عورت سے دگنا حصہ مرد کو دیا جاتا ہے۔ تو وراثت میں حق وراثت دیتے ہوئے خواجہ سرا کے حق کو پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ حق وراثت میں کو مرد کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ خواجہ سرا اپنے آپ کو عورت کی جنس میں لکھواتا ہے تو پھر عورت کا اس کو حق وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ تھا 2018 کے اندر بنایا گیا تھا، یہ خواجہ سراؤں کے حق وراثت کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور اس قانون کی آڑ میں جنس پرستی کو، بے حیائی کو، بے غیرتی کو اتنا عروج دیا گیا اور اتنا زیادہ فروغ دیا گیا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 2018 کے اندر یہ جو بل پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ، 2018 سے لے کر 2021 تک اس قانون کا جو نفاذ ہے، اس کا کتنا مثبت استعمال کیا گیا اور کتنا منفی استعمال کیا گیا۔ اب میں جب وہ ایک تھوڑا سا فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تعداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قانون جو بیسیکلی خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، اس قانون کو کیسے لوگوں نے استعمال کیا، عام پبلک نے کیسے استعمال کیا۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نادرا کو 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت 29,000 درخواستیں نادرا کو ملی ہیں، جو لوگوں نے اپنی جنس کے تبدیل کرنے کے لیے درخواست دی ہے کہ میری جنس تبدیل کی جائے۔ اور ان 29,000 درخواستوں میں 16,503 مردوں نے درخواستیں دی ہیں، جو بیسیکلی نیچرلی، طبی طور پر اور فطرتی طور پر ہماری طرح مرد ہیں، جن کے اندر یعنی کہ کوئی عورت کا شیبہ نہیں پایا جاتا جس کو ماں نے مرد پیدا کیا۔ ان مردوں نے 16,530 مردوں نے نادرا کو درخواست دی ہے کہ ہماری جنس کے خانے میں مرد کے بجائے عورت لکھا جائے، ہم کو عورت۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ عورتوں والا بنایا اور انہوں نے لباس عورتوں والا بنایا اور سرجری کروا کر انہوں نے عورت کی شیپ کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا۔ یہ اس اصول اور قانون کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پاس ہونے کی بات ہے، اور یہ بہت کوئی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ 2018 سے 2021 کے بعد درمیانے 3 سالہ میں ہمارے پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ یورپ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کہ 16,530 مردوں نے اپنے آپ کو عورت بنوایا اور 15,154 یعنی 154 عورتوں نے درخواستیں دی ہیں کہ ہم کو مرد ڈکلیئر کیا جائے، ہم کو مرد کی جنس کے اندر شمار کیا جائے۔ اور پھر ان عورتوں نے مردوں والے لباس پہنے اور مردوں کی طرح ہیئر کٹنگ کی، اور انہوں نے یعنی کہ آپریشن کے ساتھ، سرجری کے ساتھ اپنے آپ کو عورت سے مرد کی شیپ میں ڈال لیا۔ یہ اصول اور قانون بیسیکلی جن کے لیے بنایا گیا تھا وہ خواجہ سرا تھے۔ 2018 سے لے کر 2019 تک ان 3 سالوں میں خواجہ سراؤں نے کتنی درخواستیں دی ہیں؟ وہ پورے پاکستان میں ان 3 سالوں میں صرف 30 درخواستیں نادرا کو موصول ہوئی ہیں، جن میں
21 نے اپنے آپ کو مرد، یعنی کہ جو اصول یہ قانون بنا تھا وہ یہ تھا کہ 18 سال کے بعد خواجہ سرا سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی کہ تمہارا جو حق وراثت ہے وہ مرد کی طرف لکھا جائے یا عورت کی طرف لکھا جائے۔ تو ان 3 سالوں میں صرف 30 درخواستیں ناظرہ کو ملی ہیں خواجہ سرا کی طرف سے، جن میں 21 نے اپنے آپ کو مرد کے خانے میں لکھوایا کہ ہم کو مرد کا حق دیا جائے، اور 9 نے اپنے آپ کو عورت کی جنس کے ساتھ ملا کر عورت کا حق لینے کا تقاضا کیا۔ اب آپ صاحب عقل و شعور ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی الحمدللہ پاکستانی ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، جو لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ عطا فرمایا تھا، اس ملک پاکستان کے مسلمان کون سے راستے پر چل رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد یہ جو کچھ سال پہلے ہماری عورتوں نے نعرہ لگایا تھا میرا جسم میری مرضی، یہ اس ہی ایکٹ کے تحت تھا، اور ان عورتوں کو یہ شے ملی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں، اور انہوں نے پوسٹر پکڑے روڈوں پر آئیں اور انہوں نے اپنے جسم کی نمائش کی اور کہا کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں، کسی کو اس سے کیا پرواہ ہے، ہم کپڑے پہنیں تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم کپڑے اتار دیں تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ پوسٹر پکڑ کر رکھا ہوا تھا کہ اندر کھانا پکا ہوا ہے، خود جا کر گرم کر لو، یعنی کہ عورت مرد سے یہ مخاطب ہے۔ جب مرد شام کو گھر آتا ہے تھک ہار کر تو اچھی عورتیں اپنے خاندوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اور کھانا پہلے سے پکا ہوا ہے تو دوبارہ گرم کرتی ہیں، گرم کر کے اس اپنے خامن کو پیش کرتی ہیں، کپڑے اس کو استری کر کے دیتی ہیں، جوتا اس کا صاف کرتی ہیں۔ تو عورتیں پلے یعنی کہ بورڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا خود بنا لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، اپنا جوتا خود پالش کر لو، کیونکہ ہم اب خود مختار ہو گئی ہیں، اب ہم آزاد ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ہمارے ملک پاکستان کی عورتوں کی آنکھیں کھلی، اور انہوں نے بے حیائی اور یعنی کہ اوریانی کو راستے کو اپنایا اور مغرب کی تہذیب کو پکڑا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ روز ڈھلتا ہوا سورج، جو مغرب کو شام کو سورج ڈھلتا ہے، یہ سبق دیتا ہے ہمیں روز ڈھلتا ہوا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اس کا اشارہ مغرب، یہ مغرب نہیں ہے، اس کا اشارہ یورپ ہے کہ اگر تم یورپ کی تقلید کرو گے، یورپ کی تعلیمات کو لو گے، اگر یورپ کا کلچر اپنے پاکستان میں لاؤ گے تو تم پھر جیتے جیتے مر جاؤ گے، پھر تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہاری نہیں رہیں گی، پھر تمہارے بیٹے تمہارے نہیں رہیں گے، پھر تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری نہیں رہیں گی۔ بظاہر وہ تمہاری اولاد ہے، لیکن ان کے جسم پر جو کپڑا ہوگا، جو لباس ہوگا، جو ان کے وجود کے اوپر پہننے کا لباس ہوگا، ان کے جسم کو ڈھانپنے والا وہ یورپ کا کلچر ہوگا۔ وہ ٹی شرٹ ہوں گی، بازو ننگے ہوں گے، ان کے کپڑے باریک ہوں گے، جسم کے اندر کے حصے کپڑے سے جھلک کر آئیں گے، ایسے دوپٹے ان کو دیے جائیں گے۔ بظاہر سر پر دوپٹہ ہوگا لیکن ایک ایک بال عورت کا دکھائی دیا جا رہا ہوگا۔ ایک خاتون حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس نے دوپٹہ تھوڑا سا نرم پہنا ہوا تھا، یعنی ایسا دوپٹہ کہ جس سے اندر سے بال دکھائی دے رہے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس کا دوپٹہ چھین لیا اور اس کو آگ لگا دی، کہا اگر یہ دوپٹہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، یعنی سرکار کے وصال کے بعد کی بات کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ اگر یہ سرکار کے زمانے میں اگر کوئی عورت کے سر سے دوپٹہ حضور دیکھ لیتے تو اس عورت کو سخت سزا دی جاتی، اور آپ نے اس کے سر سے وہ دوپٹہ اتار کر وہ کپڑا وہ جلا دیا اور اپنی طرف سے اس کو ایک موٹی چادر دی، کہا کہ ایسا کپڑا اپنے سر پر رکھو جس کپڑے سے تمہارے جسم کا نہ تو کوئی حصہ باہر دکھائی دے نہ تمہارے بال جھلکیں۔ آج کے اس دور میں ہم مغرب کی تہذیب کے کس قدر دلدادہ ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا ملک پاکستان اسی اوریانی اور بے حیائی کی دلدل میں روز بروز پھنستا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، پہلے ہمارا آدھا پاکستان سیلاب کے اندر تھا، آدھا پاکستان ہمارا وبا کے اندر تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہمارے اوپر تھی، اور پھر یورپی ممالک نے، ہم کہتے ہیں جی امریکہ سے اتنے ڈالر آ گئے، فرانس سے اتنی امداد آ گئی، فلاں ملک سے اتنی امداد آ گئی، تو یہ جو غیر ملک ہیں
یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کوئی انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہم کو ایڈ نہیں دیتے ہیں، یہ کوئی ہمارے ساتھ ان کو محبت نہیں ہے کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے تو ہم وہاں پر ان کو اتنی مدد دیں۔ وہ ان کی جو قومی یعنی کہ جو انسانی تشخص کے ادارے ہیں یہ انسانی کوئی ہمدردی کی بنا پر نہیں دیتے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم قوم یا کوئی غیر مسلم ملک جب بھی کسی مسلمان ملک کو امداد دیتا ہے تو امداد کے ساتھ اپنا کلچر بھی دیتا ہے، اپنی تہذیب بھی دیتا ہے، اور ان کی یہ شرطیں ہوتی ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم کو ہماری یہ بات ماننا پڑے گی، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب یعنی کہ اس حکومت کے آنے کے بعد پیٹرول کہاں پہنچ گیا، ڈیزل کہاں پہنچ گیا، گیس اور بجلی کہاں پہنچ گئی، یہ اس لیے ہوا کہ جب یہ حکومت آئی اور انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ مانگا تو آئی ایم ایف نے کہا ہم قرضہ دیں گے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم نے پیٹرول کا ریٹ یہ رکھنا ہے، تم نے ڈیزل کا ریٹ یہ رکھنا ہے، تم نے بجلی کا یہ ریٹ رکھنا ہے، اور تم نے گندم کو اس ریٹ پر آگے دینا ہے۔ اگر تم کو یہ شرطیں منظور ہیں تو ہم تم کو امداد دیتے ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تم کو امداد نہیں دیں گے۔ تمہارے جو سیاسی بچھو ہیں انہوں نے اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے وہاں سے امداد لی اور ان کی خواہش کے مطابق وہ تمام کا تمام ملبہ اس غریب امت کے اوپر ڈال دیا ہے، اور پاکستان کی غریب عوام آج اس غربت کے اندر پیس رہی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی یعنی آفت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو یہ غیر قومیں جو ہیں خواہ وہ امریکہ ہو، یو کے ہو، فرانس ہو، ہالینڈ ہو یا ڈنمارک ہو، یہاں سے جہاز کے جہاز امداد کے آتے ہیں، وہ خالی ہمدردی کی بنا پر ہم کو نہیں امداد کرتے ہیں بلکہ وہ جب امداد دیتے ہیں تو ساتھ شرطیں لگاتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم کو یہ قانون پاس کرنا پڑے گا کہ مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے اور کسی بندے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔